الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے، جن لوگوں نے کفر کیا کافر ہوئے، انہوں نے نہیں دیکھا. یہاں دیکھنے سے مراد ظاہر آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، یہاں دیکھنے سے دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے. کیا انہیں دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، انہیں غور نہیں کیا، سمجھا نہیں ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک آسمان اور زمین یہ دونوں بند تھے. یہ دونوں کیا تھے؟ بند تھے. نہ آسمان سے بارش برستی تھی، نہ زمین سے کوئی کھیتی فصلیں پیدا ہوتی تھی، دونوں بند تھے. تو پھر کیا ہوا؟ ففتقناہما، ہم نے دونوں کو کھول لیا. آسمان سے بارشیں برسیں اللہ کے حکم سے، اور زمین سے فصلیں، کھیتیاں، پودے، پھل پھول پیدا ہوئے. اللہ پاک نے ایک مقام پہ فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کفایت کرنے والی بنایا ہے. زندوں اور مردوں کے لیے کفایت کرنے والی بنایا ہے. زمین اللہ کے حکم سے زندوں کو رزق فراہم کر رہی ہے اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹ رہی ہے. ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ کفایت کرنے والی. زمین اللہ کے حکم سے زندوں کو کیا فراہم کر رہی ہے اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹ رہی ہے. معلوم ہوا کہ جو زندہ ہے وہ کہاں ہے؟ اوپر. اور جو مردہ ہے وہ کہاں ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. زندہ کہاں ہے؟ مردہ کہاں ہے؟ جو زمین کے اوپر ہے وہ زندہ ہے، اور جو زمین کے اندر ہے وہ میت ہے، مردہ ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہے، میت ہے. وہ نبی ہے، ولی ہے، فقیر ہے، جو بھی ہو، جسم اس کا کیا ہے؟ یہ میت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. زمین کے اوپر کیا ہے؟ زندہ. اور زمین کے اندر کیا ہے؟ مردہ، میت. ہاں جی، زندہ زمین کے اندر نہیں اور مردہ زمین کے باہر نہیں ہے. زندہ اوپر ہے اور میت مردہ کہاں ہے؟ زمین کے اندر. لوگ پھر بھی کہتے ہیں مردہ زندہ ہے، مردہ زندہ ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں. اگر قبروں میں مردہ زندہ ہے، دن قیامت کے اللہ کن کو زندہ کر کے اٹھائے گا؟ مردے ہوں گے تو اللہ اٹھائے گا، زندہ کر کے اٹھائے گا. جو پہلے ہی زندہ نے تو پھر کس کو زندہ کرے گا اللہ؟ ہم نے دونوں کو کھول دیا. آسمان سے پھر بارشیں ہونے لگی، زمین سے کھیتیاں، فصلیں، پھل پھول، سبزے پیدا ہونے لگے اللہ کے حکم سے. فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور بنایا ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو. فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے اور جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا. زمین کے اندر جو بھی جاندار چیز ہے اس کو اللہ نے کس سے پیدا فرمایا ہے؟ پانی سے پیدا فرمایا ہے. ہر جاندار چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا فرمایا ہے، اور ہر جاندار چیز پانی کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی. تو فرمایا افلا یؤمنون،
کیا یہ کافر مشرک ایمان نہیں لاتے؟ ان کو ایمان لانا چاہیے۔ جو مالک پانی سے ہر جاندار کو زندہ کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، وہ مشکل کشائی حاجت روائی بھی کر سکتا ہے، ان کو ایمان لانا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور بنائے ہم نے پہاڑ زمین میں، یہ بھی ہم نے بنائے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر جاندار چیز کو پانی سے بھی ہم نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا۔ زمین عملی کس نے بنایا؟ ہم نے۔ اور زمین میں جو پہاڑ بنائے یہ بھی کس نے بنائے ہیں؟ ہم نے کہہ رہا اللہ پاک، ہم نے بنائے، کسی نے نہیں بنائے۔ نہ اللہ نے کسی سے مشورہ لیا، نہ اجازت لی، نہ بلد لی۔ پہاڑ جو بنائے ہیں اللہ پاک ہمارے زمین میں ہی ہم نے بنائے ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے بنائے ہیں، اپنے حکم سے بنائے ہیں۔ کیوں بنائے؟ ان تمید بہم، تاکہ کہ لوگوں کی وجہ سے مائل نہ ہو جائے، کسی طرف جھکنا ہے لوگوں کے پاس سے۔ اللہ پاک نے ان میں پہاڑوں کو میخے بنا کے ٹھوک دیا تاکہ زمین کا توازن برقرار رہے، حرکت نہ کرے، کسی طرف جھک نہ جائے زمین۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، ہم نے بنائے اس زمین میں کھلے راستے، سبولا، یہ راستے سڑکیں ہیں نا، یہ بھی ہم نے بنائے ہیں۔ لال کیوں بنائے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ راہ پائیں، ایک جگہ دوسری جگہ جائیں، ایک شہر سے دوسری جگہ، ایک منزل دوسری منزل۔ یہ راستے یہ ہم نے بنائے، اللہ پاک فرما رہے زمین کے اندر کھلے کھلے روڈ، سڑکیں۔ یہ ہم فیصل آباد سے نیو خان بس پہ بیٹھ کے جاتے ہیں نا لاہور، ہاں، یہ سڑک کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے، یہ رستہ اللہ نے بنایا ہے۔ اگر اللہ کو رکاوٹ آگے پیدا کر دیتا، جو کو پہاڑی بنا دیتا، آگے بنا سکتا ہے کہ نا؟ ہاں، ادھر مری میں جا کے دیکھو، آگے کشمیر میں کتنے پہاڑی مر کاٹ کاٹ کے ان لوگوں نے رستے بنائے ہیں، کاٹ کاٹ کے آہستہ آہستہ گاڑی چلتی ہے 25 پہ اور 30 سے، بس اس سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ ہاں جی، اور کئی الٹ بھی جاتی ہوں گی، رستہ ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، کاٹ کاٹ کے لوگوں نے بڑی مشکل سے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ اللہ فرمائے رستے ہم نے بنائے ہیں، یہ کھلی سڑکیں رستے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ، کسی کے دل میں اگر خیال ہو کہ تو سڑکیں نہ ہوتے ہم جہاز میں بیٹھ کے لوٹ چلے جاتے، جہاز بنانے کی توفیق کس نے دی ہے؟ یہ دماغ کس نے دیا ہے؟ یہ آنکھیں، کان، ہاتھ، یہ سارا جس مواد سے جہاز بنا یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر اللہ توفیق نہ دیتا جہاز کیسے بنتا؟ پھر توفیق تو ہے، جس چیز سے مٹیریل بنا، مواد سے بنا جہاز، وہ اللہ مواد مٹیریل نہ پیدا کرتا، اب بھی ختم کر دے اس کو، کہاں جہاز رہے گا؟ تیل سے چل رہے، تیل ہی نہ ہوتا، یا ابھی تیل کو ختم کرتے، کہاں جا جڑے گا؟ یا اڑ گیا اوپر سے کلا بازی کھاتا ہے، آتے ہیں نا؟ ہاں میرے بھائیو، ماننا پڑے گا چولا تب کائنات میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، اللہ چلا رہے ہیں اس کو۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور بنایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت، یہ بھی ہم نے بنایا ہے، محفوظ چھت ہے، یہ گر نہیں سکتی نیچے، اور اس میں تو دراڑ کوئی شگاف نہیں ہو سکتا، پھوٹ نہیں سکتی، محفوظ چھت بنائی ہم نے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ مشرک جو ہے جی، آسمان میں جو اللہ پاک نے قدرت کی دلیلیں نشانیاں رکھی ان سے یہ منہ موڑ رہے ہیں۔ آسمان کے اندر جو اللہ پاک نے قدرت کے دلائل رکھے ہیں نا، نشانیاں رکھی، ان سے یہ منہ موڑ رہے ہیں۔ دلائل کیا؟ اتنا بلند آسمان بنایا، یہ بھی کون بنا سکتا ہے؟ اتنا بلند کوئی چیز کوئی بنا ہی نہیں سکتا، بنا کے کھڑا کیا بغیر ستونوں کے آسمان ساروں کے، یہ بھی اللہ پاک قدرت کیا ہے؟ نشانی۔ اتنی بلندی دی آسمان کو، جی یہ بھی اللہ پاک قدرت کی دلیل ہے۔ اور پھر بغیر سہارے کے ستونوں کے کھڑا کیا، یہ بھی اللہ پاک قدرت کی دلیل ہے۔ سینکڑوں سال کا عرصہ بیت گیا کھڑا ہے، یہ بھی دلیل ہے۔ یہ پھٹا نہیں، کوئی دراڑ، کوئی شگاف، کوئی مورا نہیں ہوا، یا کہیں ٹوٹ گیا آسمان ٹکڑا گر جائے گا امریکہ میں، برطانیہ، یہ بھی نہیں کوئی ہوا۔ جی کھڑا ہے، قائم و دائم ہے، ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا۔ آسمان میں چاند، سورج، ستارے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ پاک قدرت کی دلیل ہے۔ ان میں غور کرنے سے اللہ کا پتہ چلتا ہے، جو آسمان میں اللہ پاک نے اپنی نشانیاں بنائی ہیں، ان میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ اللہ پاک کی نشانیوں سے کیا کر رہے ہیں؟ بدبخت سے یہ منہ موڑ رہے، مانتے ہی نہیں ہے۔
بہو اللہ خلق اللیل والنہار، وہی ہے اور کوئی نہیں وہ لوگوں جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو. ہاں جی، رات اور دن کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. والشمس والقمر، سورج چاند کو بھی کس نے بنایا ہے؟ کسی کا کوئی نہ نبی نہ ولی، کوئی مشورہ، کوئی جج، کوئی مدد. اللہ پاک نے زمین کو، اپنی رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو اب خود بنایا ہے اور اپنی مرضی سے بنایا ہے اللہ پاک نے. کبھی رات ہے، کبھی دن ہے، اور کل فی فلک یسبحون، اور یہ سب اپنے دائرے میں تیر رہے. رات بھی، دن بھی، سورج بھی، چاند بھی اپنے دائرے میں جو اللہ پاک کے رستے مقرر کر دیے نا، رستے ان پہ چل رہے ہیں، تیر رہے اپنے دائرے کے اندر. ہاں جی، رات اپنے وقت پہ آ رہی ہے نا، دن اپنے وقت پہ آ رہا ہے. کبھی رات ہے، کبھی دن ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے. اور یہ چاند اپنے وقت پہ آ رہا ہے، اپنے رستے پہ آ رہا ہے. سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے، اپنے رستے پہ آ رہا ہے. سب کے سب ہاں جی اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے اللہ کے حکم کے ساتھ. پوری دنیا بھی مل کے رات کو آنے سے روک نہیں سکتی. کیوں بھی روک سکتی ہے؟ تو مولوی روک سکتا ہے؟ نہیں، رات آ رہی نہیں دینی. جو لوگ یہ قبروں میں بیٹھ کے لوگوں تک تیرے پر بدلتے ہیں، یہ گدی نشین، یہ روک سکتے ہیں رات کو آنے سے؟ دن کو آنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ سورج کو آنے سے روک سکتا ہے؟ چاند کو آنے سے روک سکتا ہے؟ ہمارے امریکہ بابا پھر چند نے کوئی میزائل چھوٹے گرائے چاند کو نیچے، میزائل مار کے، بڑے امریکہ کے میزائل ہیں جی، گرائے تھے ہمارے. رب نے بوٹھا نہ بنایا بے ایمان، چلائے کوئی میزائل چاند کی طرف، سورج کی طرف، آسمان اسی پہ میزائل مار مار کے. اے بھی لوگوں نے ہوا بنایا ہوا امریکہ نے کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ کچھ بھی نہیں ہے، سپر طاقت ہے. کوئی کون سپر طاقت ہے؟ ان القوت للہ جمیعہ، ساری طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ ان العزت للہ جمیعہ، ساری عزتیں کس کے پاس ہیں؟ قل للہ الشفاعت جمیعہ، سب شفاعت و اختیار کس کے پاس ہے؟ بل للہ الامر جمیعہ، چودہ طبقوں کائنات میں جو بھی آرڈر چلتا ہے، حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ پاک کے سارے کرم ہے، اللہ پاک کی کمال ہے. کیا ہے امریکہ؟ کچھ بھی نہیں. امریکہ سے بڑے بڑے اللہ نے برباد کر دیے، بڑے بڑے کیسر و کسر دور کے اندر، اس سے ہی بڑی طاقتیں تھیں. قوم آج وہ بہت بڑے بڑے مضبوط تھے، دین ڈول کلو کم تھامت ہوئے، وہ برباد کر دیا اللہ پاک نے. یہ تو شاہی کوئی نہیں اللہ پاک کے ہاں. اللہ پاک نے اس کی ہلاکت کا ایک وقت رکھا ہے امریکہ. جب وقت آ گیا نا تو پتہ نہیں چلا امریکہ کدھر گیا، لکشے بھی ڈالے گا اللہ اس کا. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. یہ کافر مشرک جو تھے نا، یہ کہتے تھے جب اللہ کے محبوب پہ موت آ گئی نا، بس شادیاں باغاں کھلیاں کہ نہ ہمارے باپ دادا کے دین کو کچھ کہے گا، اور یہ اسلام قرآن جو ہے نا مجھے شادی ختم ہو جائے گی. یہ اس وقت لگے جب اللہ کے محبوب زندہ ہے. جب ان کو موت آ گئی تو فاطمہ کے بس نہ قرآن رہے گا، نہ اسلام رہے گا، نہ مسلم، ہر شے ختم ہو جائے گی. تو اللہ پاک نے جواب دیا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، محبوب آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں بنایا. تو ہمیشہ ہی آ رہا، کسی کو موت ہی نہ آئے. اب بشر اللہ پر نبیوں کو کہا ہے کہ نا؟ کیوں جی؟ نبیوں کو اللہ نے بشر کہا ہے کہ نا؟ نبی بشر ہے، نبی بشر ہے، کافی مسلم انسان سب بشر ہے. اللہ پاک فرما رہے آپ سے پہلے محبوب ہم نے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے ہمیشہ نہیں رہنا نہیں بنایا کہ ہمیشہ ہی رہے کوئی، اسے موت آئی نہ محبوب آپ سے پہلے جو بشر ہوئے بعد ایسے ان کو موت آ گئی، اور کچھ ایسے نہیں آئی، آ جائے گی وقت پہ آ جائے گی. کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا، زندہ رہنا نہیں بنایا میرے محبوب. آفا امتا، اگر آپ کو موت آ گئی، آپ وفات پا گئے، فہم الخالدون، یہ بے ایمان یہاں رہیں گے. یہ جو کہتے ہیں جب موت آ گئی ہم بس ہے جی ہر شے ختم ہو جائے گی. اگر آپ کو موت آ گئی، آپ وفات پا گئے، موت آ گئی، تو پھر یہ جو ہیں آپ کے دشمن یہ یہاں رہیں گے. فہم الخالدون، یہ بھی یہاں نہیں رہیں گے، ان پہ بھی موت آئے گی، یہ بھی مریں گے، یہ بھی ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکتے. تو جب آپ کی وفات، انہوں نے مرنا ہے، تو پھر آپ کی وفات کی کیا خوشی ان کو؟ کیا فائدہ آپ کی وفات کا ان کو؟ فرمایا
افامت فہم، کیا اگر آپ کو موت آ گئی تو یہاں رہیں گے؟ یہ بھی یہاں نہیں رہیں گے، ان پہ موت آئے گی، مر جائیں گے۔ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پہ موت آئے گی، ہر نفس نے موت کا جام پیالہ پینا ہے، اور نبی ہے، ولی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، سب پہ موت آئے گی۔ اللہ پاک کا قانون ہے، یہ بدل نہیں سکتا کہ وہ بچ جائے، کوئی نہیں بچے گا موت سب پہ آئی ہے۔ اللہ اکبر، موت نبیوں پہ بھی آئی، ولیوں پہ بھی آئی، کافروں مشرکوں پہ، بادشاہوں پہ، سب پہ موت آئی، اور ہم پہ ہی موت آئے گی، آئے گی کہ نہ؟ ہم پہ ہی موت آئے گی، ہمارے بعد میں جو آئیں گے ان پہ بھی کیا آئے گی؟ موت آئے گی۔ جی، فرشتوں پہ ہی موت آئے گی، شیطان بھی مرے گا، اس کو بھی موت آئے گی، جبریل کو بھی موت آئے گی، ملک الموت کو موت آئے گی، دن قیامت کے موت کو موت آئے گی، سب کو موت آئے گی۔ موت سے کوئی نہیں بچے گا، موت سے کون بچے گا؟ موت سے کون پاک ہے؟ موت کسے نہیں آئے گی؟ زندگی موت بھی کس کے پاس ہے؟ جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے زندگی دے۔ اللہ مارے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ بچائے کو مار نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پہ موت آئے گی، ہر نفس نے موت کا جام پیالہ پینا ہے، ذائقہ چکھنا ہے۔ اور وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزماتے ہیں تم کو ساتھ شر کے اور خیر کے، امتحان کے لیے، کہ لوگوں ہم تم کو کس کے ساتھ بلاتے ہیں؟ شر کی، برائی کے ساتھ، کوئی مصیبت، بد بلا، تکلیف مسلط کر کے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ اور خیر تو خوشی کو، برائی خیر کے ذریعے بھی ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ کسی کو بدحال کر کے آزماتا ہے، کسی کو خوشحال کر کے آزماتا ہے، کسی کو امیر کر کے آزماتا ہے، کسی کو غریب کر کے آزماتا ہے، کسی کو بادشاہ بنا کے، کسی کو فقیر بنا کے اللہ آزماتا ہے، اور کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، امتحان ہے یہ، اور کسی کو اولاد نہ دے کر، یہ بھی اللہ پاک کا امتحان ہے۔ کسی کو آنکھیں دے کر، کسی کو آنکھیں نہ دے کر، کسی کو ہاتھ دے کر، کسی کو ہاتھ نہ دے کر، اور کسی کو بیمار بنا کے، کسی کو صحت دے کے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم برائی کے ساتھ بھی تم کو آزماتے اور خیر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر تم سب ہماری طرف ہی لوٹا ہو جاؤ گے، ہماری طرف ہی لوٹ کے آؤ گے۔ اللہ پاک فرما رہے پھر ہم جزا سزا دیں گے، شکر کرنے والے کو جزا دیں گے، اور ناشکری کرنے والے کو سزا دیں گے، صبر کرنے والے کو کیا دیں گے؟ جزا دیں گے، بے صبری کرنے والے کو کیا دیں گے؟ سزا دیں گے۔ ہمارے پاس ہی آؤ گے، لوٹ کے کہیں نہیں جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں نا محبوب، یہ آپ کو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کافر دیکھتے تھے نا تو مذاق کیا کرتے تھے، ہنستے تھے، مطلب وقت نبی کو دیکھ کے، اور کہتے تھے اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ وہی ہے جو تمہارے معبودوں کی انسلٹ کرتا ہے۔ پھر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، پھر کہتے تھے یہ شخص وہی ہے جو تمہارے معبود میں کیا کرتا ہے؟ انسلٹ کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ اب بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی توحید بیان کرے، اے بھابی مولوی ہے جی، اے ولیاں نہیں منتا، اے ولیاں دا بے ادب ہے، ولیاں دا گستاخ ہے، یہ بولنا جائے جی بھابی اردو میں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ نبی ولی ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب کچھ نہیں کر سکتے، یہ نبیوں ولیوں کی توہین نہیں ہے، یہ نبیوں ولیوں کی انسلٹ نہیں، بلکہ نبیوں ولیوں کی یہ عزت ہے۔ یہ کہنا نبی ولی ما فوق الاسباب کچھ نہیں کر سکتے، یہ نبیوں ولیوں کا احترام ہے، عزت ہے۔ کیوں؟ سب نبیوں ولیوں کا یہ مشن ہے۔ اللہ کی توحید جو ہے یہ سب نبیوں کیا ہے؟ مشن ہے۔ سب نبی ولی یہی کہا کرتے تھے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے کس کے پاس ہے؟ یہ نبیوں ولیوں مشن ہے۔ سب نبی ولی یہی کہا کر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ککھ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ یہ نبیوں ولیوں کی اس میں کیا عزت ہے؟ یہ نبیوں ولیوں کا مشن بیان کرنا۔ مایا احد الذی یذکر آلہتکم، کیا وہی ہے
جو تمہارے معبودوں کی توہین کرتا ہے. جب ان کے جھوٹے باطل معبودوں کا ذکر ہوتا تھا نا یہ خوش ہوتے تھے. مشرک کیا ہوتے تھے؟ خوش ہوتے تھے. جب ان کی جھوٹے معبودوں کا ذکر ہوتا تھا خوش ہوتے تھے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور یہ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں. جب جھوٹے معبودوں کا ذکر ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں، اور جو رحمان ہے سچا معبود ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کے ذکر سے خوش نہیں ہوتے. اب بھی لوگ اگر کہو نا کہ فلاں بزرگ نا جی ہاں وہ پرنی والی سرکار ہے، ہاں وہ کرنی والی سرکار ہے، ہاں بڑے خوش ہوتے لوگ. ہاں وہ پونچی سرکار ہے، رنگ والی سرکار ہے، بابا کھنگ شاہ ہے. جی فلاں بزرگ نہر کے اندر پانی کے اندر اس نے 12 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلا کاٹا. لوگ مس ہوتے ہیں، بلے بلے اخیر ہوگی نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، بہت خوش ہوتے ہیں. ہاں پیسے برساتے ہیں، بارش ہوتی ہے، نوٹ 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 نوٹ، خوش ہوتے لوگ. فلاں جو بزرگ تھا نا وہ نہیں ہے وہ بزرگ. کیا سمجھتے ہو تم بزرگوں کی شان کو؟ ہاں کتنے پہنچے ہوئے فلاں بزرگ نے. نہیں جھوٹ کہاں ہے کوئی بھی. کسی نبی نے بھی یہ کام نہ کیا، ولی نے کام نہ کیا. یہ آج کے نہیں جھوٹ. یہ فلاں بزرگ نے جی پانی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 12 سال ایک ٹانگ پر چلا کے دیا. کیا ہے؟ نماز کتنے پڑھی انہیں؟ نماز کتنے پڑھی؟ روزے کتنے رکھے؟ کھایا کتنے؟ پیا کتوں؟ ہاں ایک رات پہ ایک ٹانگ پہ. اگر فلاں بزرگ جو ہے نا وہ کنویں کے اندر 12 سال کچے دھاگے کے ساتھ الٹا لٹکا رہا. کتوں کتوں گلا کر لوگ خوش ہوتے ہیں. کمال ہو گئی کہ کچے دھاگے دے نال کھوج پھر الٹا پھر 12 سال. کمال ہو گئی. یہ بھی کہتے ہیں لکھا ہے کتابوں میں کہ ملکہ موت نا ایک مرتبہ لوگوں کی روحیں نکال کے نا تھیلی میں پا کے لے جا رہا تھا. تو ایک بزرگ کو پتہ چلا، انہیں ماری ڈاری، چوتھے آسمان میں پکڑ لیا ملکہ موت کو. پوچھا یہ روحاں کیوں کٹیاں تو؟ کہ مینوں اللہ کا حکم ہے کہ مینوں بھی اللہ کا حکم لیا. اور وہ تھیلی کھو کے ساریاں روحاں کٹ چھڑیاں. وہ سارے مردے زندے ہو گئے. سارے مردے زندے ہو گئے. اللہ کے نبی کا بیٹا ابراہیم 17 مہینے کے نبی گود میں وفات پا گیا. نبی اپنے بیٹے کو زندہ نہ کر سکا. نبی کے 70 صحابی شہید ہو گئے، نبی زندہ نہ کر سکا. نبی کے 70 قاری شہید ہو گئے، زندہ نہ. یہ کون سا بزرگ ہے، کون کیڑا بابا ہے جڑا سارے نبی نال ود گیا؟ یہ سب جھوٹ ہے میرے بھائیوں. زندہ کون کرتا ہے، مارتا کون ہے؟ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ سب جھوٹ. بزرگوں کی ذمے جھوٹی بات لگائی ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی. تو یہ کیا کرتے تھے؟ جب ان کے معبودوں کا ذکر ہوتا تو خوش ہوتے تھے جھوٹے. جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کی توحید بیان ہوتی تھی، پھر بھاگ جاتے تھے. کہنے کو جو دوڑ جاتے تھے جیسے گلے چیچڑے مار کے دوڑتے ہیں نا، ایسے قرآن سن کے اللہ کی توحید سن کے یہ دوڑ جاتے تھے. اور ابھی اللہ کی توحید بیان کرو، جو مشرک نہیں سنے گا. اللہ کی توحید بیان کرو، جو کمزور مشرک ہے نا وہ چلا جائے گا، دوڑ جائے گا. ایک دفعہ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ٹیپ لگائی ہم نے، اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے مولوی صاحب، ایک مشرک آ کے بیٹھ گیا. 2-4 منٹ بیٹھا، اٹھ کے چلا گیا. میں کہا بیٹھا کیوں نہیں؟ کیڑے تھے کھالے لوائے، کیڑے تھے کھالے لوائے. اللہ کی توحید کے رسی نکالی کھال کیڑا لوائے تھے، دوڑ گیا. مشرک اللہ کی توحید سن کے کمزور دوڑ جائے گا، اور طاقتور ہے وہ گل پڑے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا. مشرک شرک کو برداشت کرتا ہے، اللہ کی توحید کو برداشت موحد اللہ کی توحید کو برداشت کرتا ہے، اللہ کی توحید سنتا ہے، شوق سے سنتا ہے. موحد اللہ سے بھی خوش ہوتا ہے، اور اللہ کی توحید سن کے بھی کیا ہوتا ہے؟ مومن اللہ سے خوش ہے، اللہ سے راضی ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، پریشان ہے، جو بھی ہے مومن اللہ سے خوش ہے.
مومن اللہ سے خوش ہے تو پھر اللہ بھی مومن سے خوش ہے. مومن اللہ سے راضی جی، اللہ مومن سے راضی، مومن اللہ سے خوش، اللہ مومن سے خوش. اور جب مومن کو موت آتی ہے اللہ کے دربار سے اعلان ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. تو اللہ سے خوش تھی، راضی تھی، اللہ کا شان سن کے، اللہ کا مقام، اللہ کی توحید سن کے تو مطمئن ہوتی تھی، تجھے اطمینان آتا تھا، تیرا دل خوش ہوتا تھا. نماز پڑھ کے تو خوش ہوتی تھی، قرآن پڑھ کے تو خوش ہوتی تھی. اب ہم خوش ہو رہے ہیں نا آپ لوگ قرآن سمجھ کے. ہاں یہ انشاءاللہ یہ ساتھ نصیب ہوں گی انشاءاللہ اگر دل سے ہم جڑے رہے. اے نفس مطمئنہ تو قرآن پڑھ کے سمجھ کے قرآن کی کلاس میں بیٹھ کے تو خوش ہوتی تھی. ارجعی الی ربی کی، اپنے رب کی طرف لوٹ، ادھر ہی آئی ہے تم، اس طرف ہی لوٹ جا. راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ فرمائیں گے نفس مطمئنہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. کھا پی موج بہار، یہ ساتھ نصیب ہوں گی انشاءاللہ. گھبراؤ نہ، بشرطے کے خلوص ہو دل میں. میل کر دو، ہر قسم کی میل کر دو، دل کو صاف کر دو اللہ قرآن کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، نبی کی سنت کے لیے. ایسے اللہ تو عمل کی بھی توفیق ہے. تو پہلے سمجھ لو صحیح نا، پہلے علم ہے پھر عمل ہے. کیوں جی؟ علم تو ہے، عمل کہاں سے ہوگا؟ پہلے علم قرآن سمجھو، علم ہو پہلے، پھر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہم کو قرآن کا علم بھی نصیب فرمائے اور قرآن پہ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا، یہ دونوں بند تھے. ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور بنایا ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو. افلا یؤمنون، کیا پس ایمان نہیں لاتے. وجعلنا فی الارض، اور بنائے ہم نے زمین میں رواسیا پہاڑ، ان تمیدم، یہ کہ نہ مائل ہو جائیں لوگوں کی وجہ سے وہ. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور بنائے ہم نے زمین میں کھلے راستے، لعلہم یہتدون، لوگ راہ پائیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت. وہم عن آیاتہا، اور وہ آسمان میں جو اللہ پاک نے قدرت کی نشانی رکھی ہیں، کافر مشرک ان سے اعراض کر رہے ہیں. وہو الذی، وہی ہے خلق اللہ جس نے پیدا کیا رات کو دن کو، والشمس والقمر، اور سورج کو چاند کو، کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. وما جعل، نہیں بنایا ہم نے لباشن واسطے کسی بشر کے من قبل کل، آپ سے پہلے ہمیشہ رہنا. افامت، کیا پس اگر آپ کو موت آ گئی، فہم الخالدون، یہ کافر مشرک یہاں رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، آزماتے ہیں ہم تم کو ساتھ برائی کے اور خیر کے آزمانے کو. وإلینا ترجعون، طرف ہماری تم لوٹائے جاؤ گے. وإذا رآک الذین کفروا، جب دیکھتے آپ کو وہ جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذون الا، یہ آپ کو مذاق کرتے ہیں. ھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہی شخص ہے جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، جی برائی کے ساتھ انسلٹ کرتا ہے تمہارے معبودوں کی. وہم بذکر الرحمن کافرون، کافر اور رحمان کے ذکر سے ذکر کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں.